तूफान का इशारा भी हो सकता है। मीठी चिड़िया पेड़ से है, वो बहुत देर से अनाज का खोज कर रही हैं। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ अनाज दिखाई देता है। चलो, बड़ी मेहनत के बाद आखिर मुझे यहाँ अनाज मिल ही गया। मीठी वहाँ से अनाज ले लेती है। तभी अचानक से तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। अरे, ये अचानक से तेज हवाएं कैसे शुरू हो गई? लगता है बारिश होने वाली है। मुझे अपने घोंसले में जल्दी लौट जाना चाहिए। तब देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, बारिश तो शुरू हो गई। मुझे मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत करना होगी। मुझे जल्दी से किसी महफूज जगह पर जाना होगा। बारिश में उड़ते उड़ते मीठी को एक पुराना सा दिखने वाला एक घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये किसी परिंदे ने छोड़ा हुआ घोंसला है। बारिश रुकने तक मैं इसी घोंसले में रुक जाती हूँ। ऐसा सोचकर मीठी घोंसले के अंदर चली जाती है। मीठी उस घोंसले में बैठी ही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कौवा मीठी को देखकर बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि वो घोंसला उसी कौवे का था। अरे वो चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? क्या ये आपका घोंसला है? मुझे माफ कर दीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं पेट से भी हूँ, इसलिए मैं किसी महफूज जगह की तलाश करते हुए यहाँ पर आ गई। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही मेरी झोंपड़ी में आ गया। ये तो बड़ा ही अच्छा मौका है मेरे लिए। अगर मैं चिड़िया को किसी तरह चील बाई को दे दूं, तो मुझे उसका आधा हिस्सा मिल सकता है। हाथ आए शिकार को यूं ही नहीं गुआना चाहिए। इससे अब मीठी मीठी बातें करना होगी, ताकि ये यही रहे। मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे रुको चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तुम पेट से हो ना, तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर बारिश में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें यहीं पर आराम करना चाहिए। बारिश रुकने के बाद आराम से चली जाना। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चिड़िया, आप पेट के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा ना। क्या आपने कुछ कहा? नहीं, तुम यही रुको, मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ। मेरा एक जरूरी काम है, तुम यहाँ से कहीं जाना मत चिड़िया। हाँ कौवे भैया, मैं यहीं पर हूँ। फिर कौवा घर से बाहर आ जाता है। फंस गई चिड़िया मेरी झाल में। अब चील बाई को जल्दी से बुला कर लाता हूँ, फिर तो चिड़िया की धावत उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है, मगर कौवे की ये बात मीठी चिड़िया सुन लेती हैं। उसे कौवे के प्लान का पता चल जाता है। अरे बाप रे, ये कौवा तो मुझे खाने की तरकीबें सूझ रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये कौवा और चील मिलकर मुझे और मेरे बच्चे को कहीं नुकसान न पहुँचा दे। ऐसा सोचकर मीठी वहाँ से निकल जाती हैं। अरे बाप रे, आज तो बाल बच गई। अब तो मैं उस कौवे के घोंसले से बहुत दूर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल महफूज हूँ। तभी मीठी देखती है कि एक पेड़ की डाली पर एक छोटा सा घोंसला है। अरे ये घोंसला किसका हो सकता है? अंदर तो कोई नहीं दिख रहा और बारिश भी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरे बच्चे के लिए मुझे इस घोंसले का सहारा लेना होगा। मीठी चिड़िया घोंसले के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। वो अंदर बैठी ही थी, तभी एक उल्लू बारिश में भीगते भीगते उसी पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है। अरे ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी। एक तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या करूं?
ارے یہ گھونسلہ کس کا ہے؟ چلو دیکھتا ہوں، شاید یہاں پر کوئی شکار مل جائے۔ گھونسلے میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے میٹھی چڑیا دکھائی دیتا ہے۔ ارے چڑیا، سچ کہتے ہیں اوپر والا جب بھی دیتا تو دیتا ہے چپڑ پاڑ کے۔ آج تو مجھے ایک اچھا شکار مل گیا۔ ویسے تو میں اسے اکیلے ہی کھا سکتا ہوں، لیکن میں اسے چیل بھائی کے ساتھ بانٹوں گا تو میرا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی اسے مارنے کی محنت کون کرے گا؟ الو چیل کو بلانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ میٹھی الو کی سارے باتیں سن لیتی ہیں۔ ارے نہیں اے اللہ، لگتا ہے آج کا دن ہی اچھا نہیں ہے۔ آج تو سارے شکاری میرا ہی شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی مجھے یہاں سے بھی نکلنا ہوگا۔ بارش بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے، اب مجھے سیدھا گھر چلے جانا چاہیے۔ میٹھی جلدی سے وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ ارے چیل بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کیجیے۔ ابھی الو بھی وہاں آ جاتا ہے۔ چپ کر کوے، اور کتنی کہانیاں سنائے گا؟ اگر تم نے اور جھوٹ بولا تو مار کھائے گا مجھ سے۔ ارے چیل بھائی، آپ میرے ساتھ چلیے، میں نے آپ کے لیے ایک اچھا شکار ڈھونڈا ہے جو ایک چڑیا ہے۔ اچھا، تو سچ کہہ رہا ہے یا اس کوے کی طرح باتیں بنا رہے ہو؟ اگر تیری بات جھوٹ نکلی تو میں تجھے بہت ماروں گا۔ نہیں چیل بھائی، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، چلیے آپ میرے پیچھے پیچھے۔ شکاری اور کوا الو کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں۔ ادھر ایک بوڑھا گدھ بھی کھانے کی تلاش کر رہا تھا۔ چلو لکڑیاں تو مل گئی، اس پہ شکار کو اچھے سے پکا لوں گا، لیکن کوئی شکار ہی نہیں مل رہا۔ لگتا ہے آج کوئی جنگل میں مرا ہی نہیں ہے۔ کبھی وہ گدھ میٹھی چڑیا کو دیکھ لیتا ہے۔ ارے یہ تو چڑیا لگ رہی ہے، لیکن میں اسے مار نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ ہاں، میں اسے چیل کو دے دیتا ہوں، وہ اسے مار دے گا اور پھر دونوں آدھا آدھا کھا لیں گے۔ ارے چڑیا، ادھر آؤ، ذرا میری مدد کرو۔ میٹھی اس گدھ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ کیا ہوا گدھ جی، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ارے چڑیا، ذرا میری مدد کرو، ذرا یہ لکڑیاں میرے گھر تک پہنچا دو۔ وہ کیا ہے نا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے یہ لکڑیاں اٹھائی نہیں جاتی۔ کیا؟ لیکن ارے فکر مت کرو، میں تمہیں نہیں کھاؤں گا۔ تمہیں تو پتا ہی ہوگا ہم گدھ شکار نہیں کرتے، ہم تو مرے ہوئے جانور کھاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، چلو میرے آگے آگے چلو۔ میٹھی وہ لکڑیاں لے کر گدھ کے آگے آگے اڑنے لگتی ہیں۔ آج تو دعوت ہے۔ اسے گدھ کی چالاکی سمجھ ہی نہیں آئی۔ گدھ اسے چیل کے پاس لے آتا ہے، جہاں پر الو اور کوا پہلے سے ہی موجود تھے۔ چڑیا ان سب کو دیکھ کر گدھ کا پلان سمجھ جاتی ہیں، لیکن اب وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارے باپ رے، یہ گدھ تو مجھے انہی شکاریوں کے پاس واپس لے آیا۔ ارے مالک، یہ دیکھیے، یہی ہے وہ چڑیا جو کچھ دیر پہلے اس گھونسلے میں تھی۔ ارے الو کے پٹھے، ذرا تو شرم کرو۔ مالک، یہ وہی چڑیا ہے جو تھوڑی دیر پہلے میرے گھونسلے میں تھی۔ ارے چڑیا، کہاں چلی گئی تھی تو؟ ارے تم دونوں کہیں پاگل تو نہیں ہو؟ یہ چڑیا تو مجھے ملی ہے اور میں اسے چیل بھائی کو دینے آیا ہوں۔ ہم دونوں اسے آدھا آدھا بانٹ کر کھائیں گے۔ اچھا تو ٹھیک ہے گدھ بھائی، میں ابھی اس چڑیا کو مار دیتا ہوں، پھر ہم اسے ساتھ میں کھائیں گے۔ کیا؟ لیکن چیل بھائی، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو اس چڑیا کے بارے میں بتایا تھا نا، تو اس کا آدھا حصہ تو مجھے ہی ملنا چاہیے۔ تبھی میٹھی کی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ کوے بھیا صحیح کہہ رہے ہیں،
سب سے پہلے حصہ تو انہیں ہی ملنا چاہیے۔ اچھا، تو میں نے بھی تو چیل بھائی کو بتایا تھا، پتا بھی ہے میں نے کتنی محنت کی تھی چیل کو بتانے، بارش میں بھیگتے بھیگتے آیا ہوں میں۔ ہاں تو میں نے بھی کم محنت نہیں کی، پتا بھی ہے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے اور اس چڑیا سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرنی پڑی۔ ہاں، کوے بھائی نے بھی بہت محنت کی تھی۔ اچھا تو ٹھیک ہے کوے، اس چڑیا کا آدھا حصہ میں تجھے دے دیتا ہوں۔ او چیل بھائی، آپ تو وعدے سے پلٹ رہے ہیں، میں اس چڑیا کو کسی اور سے بھی مروا سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ہماری پرانی دوستی ہے تو اس لیے میں چڑیا کو آپ کے ساتھ بانٹ کر کھانا چاہتا تھا، اور اب آپ میرا ہی کتھا کاٹ رہے ہیں۔ ہاں، مجھے کھانے کا حق تو گرجی کو بھی ہے۔ ارے کیا کرے، میرا تو دماغ ہی نہیں چل رہا۔ ایک کام کرو، پہلے ان دونوں کو مار دو، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں انہیں بھی کھا لوں گا۔ ارے ایسے کیسے مارو گے؟ اس سے پہلے ہم تمہیں ہی مار دیں گے۔ ہاں، چلو اس گدھ کو ہی مار دیتے ہیں، ویسے بھی یہ اور جی کر کیا کرے گا، اس کی تو ایکسپائری ڈیٹ نزدیک آ گئی ہے۔ الو اور کوا گدھ پر جپٹ پڑے اور ان کے بیچ میں چیل بھی پھنس گیا۔ ارے مجھے کیوں بیچ میں لے لیا، ابھی مجھے تو چھوڑو۔ چاروں ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ ارے مر گیا رے، مجھے بہت مارا ان لوگوں نے۔ ارے بے وقوفو، یہ کیا کر دیا، ہاتھ آئے شکار، اپنی بے وقوفی سے گوا دیا تم لوگوں نے۔ ارے مجھے بھی مارا ان مورخوں نے۔ میٹھی چڑیا اپنی ہوشیاری سے بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا لیتی ہیں، وہ صحیح سلامت اپنے گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے ایک پیارا سا انڈا دے دیا، اور کچھ ہی دنوں میں ان سے ایک پیارا سا چڑیا باہر نکل آ جاتی ہیں۔ میری پیاری بیٹیا، تم کتنی خوبصورت ہو۔ میٹھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔